ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر اس کی 10 آیت کے آخر تک پڑھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 3 آیت سے لے کر اس کی 10 آیت کے آخر تک۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راس باسی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راس بازی کے سبب سے ستائے گے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ مبارک باتیاں جو مسیح خداوند نے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر ایمانداروں کے ساتھ، لوگ کے ساتھ سامنے جو ہیں وہ پیش کی، اور ان مبارک باتیوں کو پہاڑی وائس بھی کہا گیا ہے۔ تو ہم ان ساری مبارک باتیوں پر تو غور نہیں کریں گے۔ آج جس بارے ہم سیکھنے کو ہیں وہ ہے دل کے بارے میں۔ مبارک، بلیس، بابرکت، خوشحال کہا کیا ہے؟ اور وہ شخص مبارک کہلاتا ہے جو ان ساری باتوں پر جو عمل کرتا ہے، جو بے شک غم کی حالت میں بھی ہوتا ہے لیکن خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے، خدا اسے کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ لیکن آج دراصل ہم دل کے بارے میں سیکھیں گے۔ دل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ یہ دل جو ہے یہ کیا ہے؟ ہیلا باز ہے۔ ہیلا باز کا مطلب ہے بہانے بنانا، یعنی کہ جیسا کہ ابھی ہم چرچ آنے کی بات ہے تو ہم چرچ آتے ہیں، چرچ کی ٹائمنگ کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ 11 بجے۔ تو دل کیا کرتا ہے؟ نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تھوڑا لیٹ جو بستر پر آرام کرنا۔ تو کیا ہے؟ ہیلا بناتا ہے۔ ہم نے اس دل کا جو ہیلا بناتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ علاج کرنا ہے۔ اس دل کو بھی جو ہے وہ خدا کے تابع کرنا ہے، کیونکہ یہ لکھا ہے ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے۔ جب اس دل کو ایسے ہی اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ دل انسان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے سارے بدن کو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر دھکیل سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی اس دل پر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، اس دل کے دروازے پر وہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایمانداروں کو، راس بازوں کو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کا دروازہ میرے لیے کھول دو اور میں اس دل میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس دل میں بسنا چاہتا ہوں۔ اور اگر یسوع مسیح اس دل کے اندر نہیں رہتا تو پھر اور کوئی آ کر رہتا ہے۔ یہ دل خالی نہیں رہتا، اس دل کے اندر
پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. اس لیے کلام مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند اس دل کو چاہتے ہیں کہ تمہارا دل جو ہے میں بدلنے کو ہوں, میں تمہارے دل کے اندر رہنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے دل کے اندر یسوع مسیح ہے تو پھر ہمارا دل عبادت کے لیے ہیلا نہیں بنائے گا, بہانے نہیں بنائے گا, سستی نہیں کرے گا, لاپرواہی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس نے لکھا ہے کہ جہاں آدمی کا مال ہے وہاں اس کا دل بھی لگا رہے گا. ہمارا توجہ, ہماری ذہن, ہماری سوچیں, ہمارے خیالات اگر ہمارے خدا کی طرف ہے تو ہمارا دل بھی خدا کے ساتھ لگا رہے گا, ہمارا دل بھی خدا کے گھر میں لگا رہے گا. ہم عبادت میں بیٹھنے سے بھی اکتائیں گے نہیں, عبادت میں رہنے سے بھی خدا کے حضوری میں پریشان نہیں ہوں گے, ٹائم نہیں دیکھیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خیر ورشپ کا وقت جو ہے گزر جائے, چرچ ہی جانا نا, چرچ جاتے ہیں, چلو جب کلام شروع ہونے کو ہوگا تو ہم جا کر کلام سن لیں گے, یہ ہماری عبادت ہے. تو یہ دل جو ہے یہ بڑا ہیلا باز ہے. یہ دل جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر ہمیں قائل کرتا ہے. تو یہ دل کا علاج جو ہے وہ یسوع مسیح ہی کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے دل کو اپنے خدا کے حضور رکھتے ہیں, اگر ہم اپنے دل کو اپنے یسوع مسیح کے لیے کھولتے ہیں, اگر ہمارے دل کے اندر یسوع مسیح کی محبت ہوتی ہے, خدا کی محبت ہے, تو ہم اس کی کیا کریں گے, محبت میں دوڑتے ہوئے جائیں گے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں خوش ہوا جب میرے آنکھیں لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلتے. وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے, وہ تو خدا کی حضوری میں بارگاہ میں وقت سے پہلے جا کر کہتا ہے کہ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کرتا سا انتظار. وہ پہلے جا کر انتظار کرتا ہے. وہ کہتا ہے خداوند نو اڈیق دی رہ آرام نال میری چھان. وہ تو آرام کے ساتھ آ کر پہلے ہی خدا کی حضوری میں دعا میں ٹھہر جاتا ہے, خدا کا انتظار کرتا ہے. اور خدا تو وعدوں کا سچا ہے. اس نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ آئے یا نہ آئے, خدا اپنے لوگ کے درمیان چاہے 2 ہو یا 3 ہو, خدا اپنے لوگ کے درمیان اتر آتا ہے. اور ہماری عبادت کے حصے 2 بڑے خاص اور اہم ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ورشپ کا ہے, ورشپ کا حصہ بہت ضروری ہے. ورشپ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے بدن تیار ہوتے ہیں, ہماری سوچیں خیالات خدا کی تعریف کرتے ہیں, ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کی ورشپ کرتے ہیں. خدا کا ابر ہم پر ٹھہر جاتا ہے, خدا کا تخت ہماری زندگیوں پر جنبش کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ورشپ میں ہی ہم خداوند سے بات کرتے ہیں, ورشپ میں ہی ہم خداوند کی بڑا سرائی کرتے ہیں. لیکن اگر خدا کی محبت دل میں نہیں تو پھر ورشپ بھی نہیں ہوتی. ورشپ دل سے کی جاتی ہے. اگر دل میں یسوع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لوگ کتنی دیر اس کی ورشپ کرتے ہیں, کتنی دیر اس کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, ورشپ کا حصہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ ورشپ میں ہی ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. ہم خدا کو کوئی اور چیز کو نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ہمارا خدا ہم سے بکرے مانگتا ہے, بچھڑے مانگتا ہے, نہ سونا مانگتا ہے, نہ چاندی مانگتا ہے, بلکہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے ہونٹوں کا پھل اور شکر گزاری کا ہدیہ جو ہے یہ ہم خدا کے حضور گزرانے. عبرانیوں کا خط اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. جب ہم خدا کی ورشپ کرتے ہیں, جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں, جب ہم دل کے ساتھ اس کی مدد سرائی کرتے ہیں, تو یہی ہماری مقبول عبادت ہے. اگر ہم اس حصے کو ہی نکال دیں تو کیا ہماری عبادت مکمل ہے؟ نہیں مکمل.
معقول عبادت تو خدا کا پاک کلام بتا رہا ہے. اور اگر ہمارا دل اس کے اندر آنے کے لیے نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے یہ سن نہیں رہتا. ہمارے دل کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہوتی ہیں, جو ورشپ سے روکتی ہیں, جو دعا سے روکتی ہیں, جو عبادت سے روکتی ہیں. اور اگر ہم اس پر ذرا غور کریں تو آئیں ایک حوالہ ذرا دیکھیں کہ اس دل کے اندر اور کیا چیزیں رہتی ہیں. مرکز کے جیل اس کا 7 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے, اب وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا, تم سب میری سنو اور سمجھو, کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی, مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں. اگر اس کے سننے کے کان ہو تو وہ سن لے. کیا کہا گیا؟ اگر اس کے سننے کے کان ہو تو وہ سن لے. اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے یہ تمثیل کے معنی پوچھے, اور اس نے ان سے کہا, کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نے نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہیں اور مسئلہ میں سے نکل جاتی ہیں. یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. پھر اس نے کہا, جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے, کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے. ابھی یہ چیزیں جو ہے کہاں سے نکل رہی ہیں؟ دل سے. لکھا ہے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. یہ دل جو ہے بڑے برے خیال لاتا ہے, ایسے ہی بہک جاتا ہے. جب ہماری توجہ, ہمارا ذہن, ہمارا دل خدا کی طرف نہیں ہوگا تو اس دل کے اندر برے خیالات ہی نکلیں گے. لیکن جب ہمارا دل خداوند میں ہوگا, ہماری سوچیں بھی پاک ہوں گی. ہلیلویا. تو کیا لکھا ہے؟ برے خیال نکلتے ہیں, حرام کاریاں نکلتی ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, خون ریزیاں, زنا کاریاں, لالچ, بدیاں, مکر, شہوت پرستی, بد نظری, بدگوئی, شکی, بے وقوفی. یہ سب باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. میرے عزیزو ذرا غور کریں کہ یہ پھر صرف یسوع مسیح جب نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر, دل کے اندر سے نکلتی ہیں, ہمارے دل میں رہتی ہیں, اور یہی لکھا ہے کہ آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. یہی چیزیں آدمی کو خدا سے دور کرتی ہیں. مکر ہے, مکر خامخواہی کا مکر. آپ پتہ ہے مکر کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ بندہ ٹھیک بھی ہے, مکر کر لیا, جو بس میرے پیٹ میں بڑی درد ہے یا میرے سر میں بڑی درد ہے, کسی کو نظر تو نہیں آ رہا, میں چرچ نہیں کر رہا, میں عبادت نہیں کرنی, میں آج یہ کام نہیں کروں گا, میں وہ کام نہیں کروں گا. اور پھر بے وقوفیاں, پھر جب بے وقوفیاں جو ہے ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں, ہم جو کام بھی کرتے ہیں کوئی حکمت سے نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم حکمت اور دنائی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. جب ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں ہوگی تو ہم کوئی بھی دنائی کا کام نہیں کریں گے, بلکہ ہماری زندگی سے ایسی ہی خام خواہ غلطیاں ہوتی رہیں گی. ہم کوئی اچھا کام بھی کرنے کی کوشش کریں گے, وہی الٹ ہو جائے گا. اس لیے خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم اپنے دل کو پاک کریں. یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سنگین دل کو نکال کر تمہارا گوشتین دل جو ہے وہ ڈالوں گا. اور یہاں پر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے. دل کے قریب, جس دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہو. دل کے امیر ہم نے دیکھا ہے خون ریزیاں, حرام کاریاں, بدیاں, مکر, فریب ہے, جھوٹ ہے, لالچ ہے, حسد ہے, نفرت ہے, یہ سب دل کے اندر ہے تو دل بڑا امیر ہے. اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شخص جو دل کا قریب ہے. جس دل کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں,
وہ شخص مبارک ہے، کیونکہ وہ شخص کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کے لائق ہے۔ جس دل کے اندر یہ سب چیزیں ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آئیں، یہ پہلے حصے کو ہم نے دیکھا، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں۔ رحم دل، دوسروں پر رحم کرنا، یہ بھی دل کے اندر سے خوبی نکلتی ہے۔ دوسروں پر رحم کرنا، جب ہم کسی کو کسی تکلیف میں، دکھ میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یار میں اس کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہوں، میں اس کی کس طرح سے مدد کروں، تو میں کس طرح سے اس پر رحم کروں۔ تو وہ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ دل کے اندر سے نکلتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس کے اندر بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو سنبھال لیتے ہیں، اپنے دل کی خوب حفاظت کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر اپنے خدا کو رکھتے ہیں، تو زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں تو یہ ہماری زندگی کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب فکریں آتی رہتی ہیں تو کیا لکھا ہے؟ فکروں کی کثرت سے دل دب جاتا ہے، پریس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تم اپنی ساری فکریں مجھے دے دو۔ ہمارے دل کے اندر اگر یسوع مسیح رہتا ہے تو وہ ہماری فکریں اپنے اوپر لیتا ہے۔ ہم خوش رہتے ہیں، ہم شادمان رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جے مسیح کے غلام میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ دکھ آیا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، ہم اپنے غلام کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا ہمارا انتظام کرے گا۔ اور یہاں پر رحم دل کے بارے میں، وہ دل جو معاف نہیں کرتا، جو رحم نہیں کرتا، جو ترس نہیں کھاتا، وہ دل خدا کا دل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شیطان کا دل ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان کبھی کسی پر رحم نہیں کرتا، شیطان کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کہتے ہیں تم ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو تاکہ تمہارے بھی معاف کیے جائے۔ تم ایک دوسروں پر رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اگر ہم ایماندار راس باس دوسروں پر رحم نہیں کرتے، بلکہ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی بہتری چاہتے ہیں، دوسروں کی بہتری نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے کہ تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو خدا ہمارا ہم پر رحم کرے گا۔ ہلیلویا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پاک دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کیا کیا دل میں ہے۔ دل میں اگر یسوع مسیح ہے تو وہ پاک دل ہے۔ اگر دل میں رحم ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو خدا کا دل ہے، وہ خدا کی محبت اس میں رہتی ہے، خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ سب چیزیں نہیں، بدیاں ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ ہمیشہ برائی کا ہی منصوبہ باندھتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کہ وہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ خدا ایسی ورشپ کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے دل کے اندر اگر بدی ہے، اگر نفرت ہے، اگر حسد ہے، اگر عداوتیں ہیں، بغض ہے۔ بغض کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسروں کے ساتھ کینہ رکھنا، دوسروں کے سامنے تو بڑی تعریف کرنا، اچھا میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، لیکن بعد میں کیا کرنا؟ دل کے اندر اس کے ساتھ عداوت رکھنا، دوسروں کے سامنے جا کر اس کی برائی کرنا، دوسروں کے ساتھ ان کی عیب جوئی کرنا۔ لیکن کلام کیا بتاتا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔
دل کو پاک رکھیں. خدا چاہتا ہے کہ ایک ایماندار کا دل، ایک راست باز کا دل پاک ہو. اگر اس کا دل پاک ہوگا تو وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا، وہ خدا کو دیکھے گا. اگر دل پاک نہیں ہے تو وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا. کیا لکھا ہے کہ یہ ہونٹوں سے تو برکت دیتے ہیں مگر دل کے اندر کیا ہے؟ ان کے نفرت ہے. اس لیے خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے دل کو تو پاک کر، اور پاک دل ہوگا تو خدا کو دیکھے گا، خدا کی بادشاہی میں چھائے گا. میرے عزیزو، یہ سب چیزیں ہماری زندگی کو داغدار کرتی ہیں، یہ ہماری زندگی کو جو ہے وہ خراب کرتی ہے، ہماری راست بازی وہ چھین لیتی ہے. یہ سب چیزیں ابلیس کی طرف سے ہیں. لیکن دل ہمارا اگر پاک ہے تو یقین جانیے کہ خدا ہماری زندگی میں ہے. ہمارے دل کے اندر رحم ہے تو یقین جانیے کہ خدا ہماری زندگی میں کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم اس دنیا میں جتنی بھی بندگی کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جانے والے ہوں. ہم راست بازی کے کام کرتے ہیں، ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں. تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں جانے والے ہوں. لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہی ہے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ حسد ہے، بدیاں ہے، نفرت ہے، لالچ ہے اور ہر طرح کی برائی ہے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے. خدا ہمارا عادل اور منصف ہے. خدا انصاف کرنے والا خدا ہے. اور لکھا ہے کہ اگر خدا کے گھر ہی سے عدالت شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کو نہیں مانتے. خدا نے جب عدالت کی تو اس کے بیٹے یسوع مسیح نے جب پوری دنیا کا گناہ اس پر لادا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. اور اگر آج ہماری زندگی کے اندر بدیاں ہیں، گناہ ہیں اور جھوٹ، فریب، حسد، نفرت، لالچ، ہر طرح کی برائیاں، حرام کاریاں، زنا کاریاں ہیں تو کیا خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا؟ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، خدا ان کا پاک کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اس دل کے اندر ہمارا خدا یسوع مسیح رہے. اور اس دل کے اندر یسوع مسیح رہے گا تو ہمارا دل جو ہے وہ سنگین دل نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ رحم دل ہوگا. کیونکہ رحم کرنا خدا کی خوبی ہے. اور جب خدا ہماری زندگی میں ہوگا، ہمارے دل میں ہوگا تو ہم وہ خوبی جو ہے ہماری زندگیوں میں بھی ظاہر ہوگی. ہم دوسروں سے محبت رکھنے والے ہوں گے، ہم دوسروں سے پیار کرنے والے ہوں گے، ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے ہوں گے اور ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنے والے ہوں گے. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ دل بدلنے کے لیے میرے پاس آؤ. اگر ہمارے دل کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، بدیاں ہیں، حرام کاریاں، جھوٹ فریب ہیں، تو دل پاک نہیں ہے، تو آئیں آج اپنے دل کو اپنے خدا کے پاس لے کر آئیں. اپنے اس دل کو خدا کے حضور رکھ دیں اور خدا سے کہیں خدا تو میری زندگی میں آ، میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں، تم آ کر اس دل کی پاکیزگی کا کام کر، اس دل کے اندر سے ان سب چیزوں کو نکال. ہاللیلویا. کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. خدا کا روح ہم میں بسنا چاہتا ہے، بستا ہے. اگر ہمارے اندر یہ ساری بدیاں ہیں، دل پاک نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر خدا کا پاک روح نہیں ہوگا. ہم کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جب ہیکل کے اندر جاتے ہیں تو ہیکل کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپیوٹر فروش بیٹھا ہوا ہے، کوئی جانور باندھے ہوئے ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے. وہاں پر ناپاکی بھی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ جانور گوبر بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے؟ مسیح خدا وہاں پر آئے
اور کتنے غصے ہوئے تھے، کتنا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور مسیح خدا نے کبوتر فروشوں کی چابیوں کو الٹ دیا اور کپڑے کا کوڑا بنا کر جانوں کو وہاں سے نکالا اور وہاں پر ان کو ڈانٹا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ سب قوموں کے لیے دعا کا گھر بنا کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا رکھا ہے۔ آئے دیکھیں کہ مسیح خدا نے اس ہیکل کی پاکیزگی کے لیے، جہاں خدا اپنے لوگ کے درمیان رہتا ہے، جہاں خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، ایسی ناپاکی کا سبب بنا دیا تو خدا جو ہے وہ وہاں پر ناراض ہوا۔ مسیح خدا نے وہاں ہیکل کی پاکیزگی کا کام کیا۔ آئیں اگر ہماری زندگی کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں تو ہم بھی اپنے دل کو خدا کے تابع کریں، تاکہ خدا ہمارے دل کو پاک کرے اور ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنی